نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. احمدا خود کیست اسپا ہے زمین، ماہدین بل چرخ و بشگا وش جبین، تابداند سعد و نحس بے خبر، دور تستی دور میں دور قمر، دور تستی راک موسی کلیم، آرزو می برد زی دورت مقیم. ان اشعار سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسم اعظم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور حضرت نوح علیہ السلام کی مناجات کا ذکر ہے. اسم اعظم سے مردوں کا زندہ ہونا، عصائے موسوی کا ساحران فرعون کے سحر کو باطل کر دینا، حضرت نوح کی مناجات سے دشمنان دین کا نیست و نابود ہو جانا، انبیاء کرام کی اس نصرت غیبی کا بیان ہے جو خاص طور پر ان اولو العزم پیغمبروں کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی تھی. ان کے تذکروں کے بعد اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ نصرت کا ذکر ہوتا ہے. حضرت مولانا رومی نے جا بجا انبیاء کرام کے تذکروں اور دیگر قصص و امثال میں اصلاح و تربیت اور سلوک و تصوف کے اصول بیان فرمائے ہیں. عام لوگ ان کو قصص و حکایات سمجھ کر سنتے ہیں اور خاص اہل علم مقامات تصوف سے آگہی حاصل کرتے ہیں. صوفیاء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی سیرتیں اخلاق الہیہ کی مظاہر تھیں. بعض پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بعض اسماء کی حقیقت کا آئینہ اور بعض پیغمبر اللہ کے بعض اسماء و صفات کی حقیقت کا مظہر تھے. لیکن نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جس کو صوفیاء کے یہاں حقیقت محمدی کہتے ہیں، جملہ اسماء و صفات کی مظہر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 10 حواس عطا فرمائے ہیں. 5 حواس ظاہری ہیں اور 5 باطنی. 5 باطنی مقامات لطائف خمسہ کہلاتے ہیں. یہ 5 حواس اولو العزم پیغمبروں کے مقامات نبوت سے فیضیاب ہوتے ہیں. لطیفہ قلب حقیقت آدم کی جلوہ گاہ ہے. لطیفہ روح حضرت ابراہیم اور نوح کی حقیقت نبوت کی تجلی گاہ. لطیفہ سر حضرت موسیٰ اور لطیفہ خفی حضرت عیسیٰ اور لطیفہ اخفا جو سینے کے بیچ مقام صدر پر ہے وہ حقیقت محمدی کا مظہر ہے. یہ 5 حواس ہیں جو اللہ نے انسان کے باطن میں تصویر فرمائے ہیں. حقیقت محمدیہ تمام حقیقتوں کی جامع اور مربی ہے. حقیقت آدم میں آغاز اور حقیقت محمدی میں تکمیل کا رنگ ہے. باقی حقیقتیں تکمیل کے مراحل ہیں، لیکن حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک کی حقیقتیں زمینی اور عرضی تجلیات کی محور و مرکز ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حقیقت محمدی کی نسبت سے عالم امر یعنی آسمانی تجلیات کو گھیرے ہوئے. حضرت مولانا رومی آج کے اشعار میں اسی راز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جملہ انبیاء کی دسترس زمین تک تھی
اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آسمانوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ احمدا خود کی سو اسپا ہے زمین، ماہبین بر چرخو بشگاہ فش جبین، تابداند سادو نحس بے خبر، دور تستی دور میں دور قمر، مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کرۂ ارض کی فوج کیا حقیقت رکھتی ہے؟ آپ کو چاند کو نشانہ بنانا ہے اور چاند کی پیشانی پر عالم نبوت لہرانا ہے، تاکہ ہر سعادت مند اور بدبخت جاہل کو علم ہو جائے کہ یہ زمانہ نبوت محمدی کے غلبے کا زمانہ ہے، صرف دور قمر نہیں ہے۔ دور قمر کی نفی سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دور وہ دور ہے جس میں کواکب و سیارات کی پوجا پاٹ نہیں ہوتی اور لوگ سیاروں کو حیات و موت میں مؤثر نہیں سمجھتے، اس لیے کہ دور قمر کی فیضیابی سے قمر کی حقیقت کا انکشاف ہو چکا ہے۔ دور محمدی نے انسان کو سیر و کواکب و سیارات کے ذریعے توہمات و تخیلات کے اندھیروں سے نکال کر سعادت و شقاوت کی نشاندہی کر دی ہے۔ آدمی کی نظر ان حقیقتوں تک پہنچا دی ہے کہ زمین و آسمان میں جو خالق کائنات نے تخلیق فرمایا ہے یہ سب خالق کائنات کی افواج ہے، یعنی ذرے سے آفتاب تک خدا کی حکومت پھیلی ہوئی ہے، ہر شے اس کے حکم کے تابع فرمان ہے۔ ان کائناتی بادشاہتوں کا علم مرتبے بمرتبے انبیاء کرام کو حاصل تھا، اس لیے وہ خدا کی عظمت کے سامنے سرب سجود تھے۔ صوفیاء کے ہاں دور قمر کی ایک اور تشریح ملتی ہے کہ یہ دور جو در حقیقت دور قمر ہے، اس کا آغاز حضرت آدم سے اور اس کا اختتام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے۔ قمر کرۂ زمین میں سب سے زیادہ قریب سیارہ ہے، یہ کائنات کا آخری دور ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ اور ادوار گزرے ہیں یا نہیں گزرے، اس پر گفتگو کی اجازت نہیں۔ اسی طرح کسی دوسرے سیارے کے دور حیات پر علم کا دروازہ بند ہے۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر بارگاہ الہی میں مناجات کی، اور ان کو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سننے میں آیا تو آپ نے دور محمدی کے مشاہدے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں دور تستی را کے موسی یہ کلیم آرزو می بردزی دورت مقیم۔ آپ کا دور وہ دور مبارک ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے آپ کے عہد نبوت میں موجود ہونے کی آرزو کی۔ مولانا رومی یہاں مقامات باطنی میں ایک مقام کا مشاہدہ کرا رہے ہیں کہ قلب صافی پر، یعنی بعض اوقات قلب کے اوپر روحانی واقعات اور حالات کا انکشاف ہوا کرتا ہے جو نبی کے حق میں وحی بنتا ہے اور ولی کے حق میں الہام۔ اگر وہ علمی مشاہدہ قرآن و سنت اور احکام الہی کے مطابق ہو تو درست ہے، ورنہ اس کو استدراج کہتے ہیں، یعنی شیطانی تلبیس۔ لیکن نبی پر وحی کی روشنی میں جو مکاشفہ ہوتا ہے وہ حقیقی ہوا کرتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام تھے، ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، جو شخص میرے پاس احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہو کر آئے گا، خواہ میرے خلیل ابراہیم ہو یا موسیٰ کلیم ہو، میں دوزخ میں ان کو ڈال دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس دور میں اگر ابراہیم و موسیٰ بھی ہوں تو وہ بھی آپ ہی کے امتی کہلائیں گے اور آپ کی نبوت سے باہر نہیں جائیں گے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی وہ احمد کون ہیں؟ ارشاد ہوا یا موسیٰ وعزتی وجلالی ما خلقت خلقا اکرم علی منی کتبت اسمہ مع اسمی فی العرش قبل ان اخلق السماوات والارض۔ اے موسیٰ قسم ہے میرے عزت و جلال کی، میں نے مخلوق میں ان سے زیادہ مکرم کوئی اور مخلوق پیدا نہیں کی، زمین و آسمان کی تخلیق سے لاکھوں برس پہلے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھا ہے۔ اس روایت کے آخر میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی امت کے بارے میں دریافت کیا تو اللہ نے فرمایا الحمادون یحمدون اللہ صعودا وحبوتا وعلی کل حال یشدون اوساقهم ویطہرون اطرافهم صائمون بشہادت ان لا الہ الا اللہ، کہ وہ لوگ ہر حالت میں اترتے چڑھتے اللہ کی حمد کرتے ہوں گے، عبادت کے لیے کمر بستہ ہوں گے، ان کے ہاتھ منہ وغیرہ پاک ہوں گے، دن کو روزے دار رات کو شب دار۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت محمدی کے اوصاف سنے تو عرض کیا وہ امت مجھے عطا کر دیجئے۔ ارشاد ہوا ان کا نبی انہی میں سے ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا تو مجھے اس دور تک موجود رکھیے۔ ارشاد ہوا تم پہلے ہو چکے ہو، وہ بعد میں آئیں گے، میں تمہیں اور ان کو دار الجلال میں جمع کروں گا۔ اس روایت میں جس کو ابو نعیم نے بیان کیا ہے اور جلال الدین سیوطی نے بھی اسی قسم کی روایت بیان کی ہے، قاضی شفا میں بھی یہ روایت موجود ہے، اس امر کی شہادت ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے، اور آپ کی تربیت یافتہ جماعت جو صحابہ کرام کی جماعت ہے سب سے افضل اور پاکیزہ جماعت ہے۔ نیز اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ کی امت میں یعنی آپ کے عہد نبوت میں آسمانی حقائق سے آگہی حاصل ہوگی جو پہلی امتوں کو حاصل نہ ہوئی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مشاہدے کا ذکر ہو رہا ہے جو ابو نعیم کی روایت میں کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں چونکہ موسیٰ رونق دورے تو دید کندرو صبح تجلی دمید گفت یا رب ایچ دور رحمت است آگذشت از رحمتی جارویت است۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر امت محمدیہ کے دور رحمت کی تجلی ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس مبارک دور میں تجلی حق کی صبح روشن ہے، تو بارگاہ حق میں عرض کیا الہی یہ کیسا دور ہے کہ رحمت تو رحمت، یہاں وفور تجلیات اور کثرت قرب سے رویت کا مقام حاصل ہے۔ وہ بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے کہ اے خدا موسیٰ کو بھی ان رحمت کے دریاؤں میں مستغرق کر دے اور رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں وجود کا فخر عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔